الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعليه صحابة الدامن ودان. اللہ تعالیٰ مولا کریم نے اپنی مقدس کتاب میں صالحین کے تذکرے اور ان کے قصے بیان کیے ہیں. یہ تذکرے اور یہ قصے محض قصہ ہونے کی حیثیت سے یا صرف تاریخ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت میں اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے. تو صالحین کے قصوں سے، صالحین کے واقعات سے انسان کو علم کی روشنی بھی ملتی ہے، اخلاص بھی ملتا ہے اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں دین کا کوئی بھی عمل ہو، وہ عمل جو تدین دینی طور پر کیا جاتا ہے، عادتاً نہیں بلکہ بطور ثواب جو کام کیا جائے. بہت سے اعمال انسان کرتا ہے، کچھ عادتاً ہوتے ہیں، کچھ عبادتاً ہوتے ہیں. کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا، یہ سب کام اکثر عادتاً ہوتے ہیں، اور اس میں آدمی کی نیت شامل ہو جائے تو یہ جو عادتاً کام ہوتے ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں. تو جو کام جو کل عمل یعمل، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو کیا جاتا ہے، فرماتے احتاج الی اربع اشیاء، وہ چار چیزوں کا محتاج ہے. الی علم، نمبر ایک تو وہ علم کا محتاج ہے. علم، جو کام کریں اس کا علم بھی تو ہونا چاہیے. کڑھائی کرنے والا کڑھائی کرتا تو اسے کڑھائی کا علم چاہیے، سلائی کرنے والے کو سلائی کا علم چاہیے. ہر کام علم کا محتاج ہے. بلا علم کے کام بحسن خوبی انجام کو نہیں پہنچتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَإِلَى نِيَةٍ، وہ کام علم کے ساتھ ساتھ نیت کا بھی محتاج ہے. نیت ہی وہ چیز ہے، نیت ہی وہ نقطہ ہے جو عادتاً اور عبادتاً کیے ہوئے کام کے بیچ فرق کر دیتی ہے. اگر نیت نہیں کی تو وہ کام عادت ہے، اور نیت کر لی تو وہ کام عبادت ہو گیا. نیت سے کام عبادت ہو جاتا ہے. ایک آدمی دوپہر میں اس لیے سوتا ہے کہ وہ رات میں اٹھنے کی اسے طاقت ملے، تو دوپہر کا سونا عبادت ہو جائے گا. سحری ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ اس نیت سے کھائیں کہ روزے میں ہمیں تقویت ملے. بھوک اور پیاس سے جو قیام اور رکوع میں کمزوری پیدا ہوگی وہ نہیں پیدا ہوگی، تو وہ کھانا عبادت ہو گیا. نیت سے، انسان کی نیت سے، نیت ہی انسان کے کام میں امتیاز پیدا کرتی ہے. اس کے بعد وہ کام محتاج ہے اخلاص کا. اگر اخلاص نہیں ہے تب بھی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ صالحین کے واقعات سے علم تو ملتا ہی ہے، لیکن صالحین کی صحبت میں، ان کے تذکروں سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. تو اصحاب کہف بھی
انسانی دنیا میں بہت بزرگ اور مخلص لوگ گزرے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ہمارے اندر بیدار کرنے کے لیے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو دو تین چیزیں اللہ پاک فرماتا ہے تم انہیں جب دیکھو گے تو سمجھو گو کہ جاگ رہے، چونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب میں قصے تک چل رہا ہوں۔ اگر اصحاب کہف جو غار میں آرام فرما ہے، اگر تم ان کو دیکھو گے تو یہ لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ تحسبہم ایقاظ، ایقاظ ایقاظ مانے بیدار، تم دیکھو گے انہیں تو محسوس ہوگا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، جاگ نہیں رہے۔ ایک دوسرے اب قمری اعتبار سے وہ 309 برس اور شمسی اعتبار سے 300 برس کا عرصہ گزرا غار میں۔ ان کو قمری اعتبار سے قرآن میں ہی ذکر بھی آئے گا 300 برس شمسی اعتبار سے اور 309 برس قمری اعتبار سے۔ 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے، تو 3 ترکا 9 تو 309 برس قمری اعتبار سے ہو جاتے ہیں۔ 309 برس یا 300 برس وہ سوتے رہے ایک ہی کروٹ، تو ان کے جسموں کو مٹی کھا جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقلبہم ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور انہیں ہم پلٹتے رہتے ہیں دائیں بائیں، کروٹ دلاتے رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو تفسیر کے مفسر کہے جاتے ہیں صحابہ میں، امام المفسرین آپ کا لقب ہے، ان کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال میں 2 کروٹیں انہیں دیتا تھا۔ ایک عاشورہ کے دن 10 محرم کو۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بلا کروٹ کے ان کے جسموں کی حفاظت میں قادر نہیں؟ بالکل ہے، لیکن چونکہ ابھی ان کو وہ موت نہیں آئی تھی جو موت سب کو آتی ہے، اور دنیاوی زندگی میں بہت سے ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کے انبیاء کہتے ہیں انبیاء کے جسم کو تو مٹی کھاتی نہیں ہے۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر مٹی پر حرام کیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسم کو کھائے۔ علماء نے بھی بیان کیا ہے جو حافظ، یہاں تک بیان کیا جو حافظ قرآن کی تعلیمات کا عامل ہو اس کے بھی جسم کو مٹی قبر نہیں۔ انبیاء بہت بڑی چیز ہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر، ان کے قلم پر کہ جنہوں نے لکھ دیا کہ مر کر مٹی مل گئی نبی کے بارے میں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالی ہر کام سبب سے کر رہا ہے، سبب سے۔ اللہ تعالیٰ بلا بادلوں بلا ابر کے آئے بھی بارش کر سکتا ہے۔ مانسون بن رہے ہیں اب فلاں علاقے میں، مانسون کے بغیر بھی بارش کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں یہ نظام قدرت ہے کہ سب کام اسباب سے چلاتا ہے، اس لیے سال میں نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم سال میں انہیں 2 کروٹیں دیتے ہیں تاکہ ان کے جسم جو ہیں وہ مٹی سے محفوظ رہیں، اس طرح سے وہ محفوظ رہے۔ اب وہ تو سو رہے تھے
وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ. اللہ اکبر. اسی اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں شیخ سعدی شیرازی نے بھی اپنی کتاب گلستان کے اندر ایک شعر کہا ہے صالحین کی صحبت کے سلسلے میں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صالحین کی صحبت عطا فرمائے. تو سگے اصحاب کہف روز چند، سگے اصحاب کہف روز چند، پے نیکاں گرت و مردم شد. اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو وہ بھی مرد ہو گیا. مردم شد، مرد ہوگا مطلب یہ انسان نہیں ہو گیا، مطلب وہ جس طرح سے نیک انسان جنت میں جائیں گے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. روایت میں آیا ہے یدخل الجنہ مع المؤمنین علی ما قال. امام مقاتل ہیں، تفسیر کے ایک امام ہیں، امام مقاتل. وہ کہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ 10 حیوانات جنت میں جائیں گے، 10 جانور، 10 حیوانات جنت میں جائیں گے. ایک تو ناقہ صالح، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وَنَاقَةَ اللَّهِ سُقِيَاهَا وَسُقِيَاهَا جو آیا قرآن میں. صالح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے اس اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا، اور جو اس کے پینے کی باری ہے اس میں نیت مت خراب کرنا. فَعَقَرُوهَا، پھر اور وہ نہیں مارے، انہوں نے اس کی اونٹیں کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پر عذاب کا کوڑا ڈال دیا، کوڑا، عذاب کا کوڑا. تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وعجل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا جو آپ نے فرشتے آئے تھے ان کے لیے مہمانی میں پیش کیا تھا. وکبش اسماعیل، جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے عوض میں مینڈا آیا تھا اس کے بارے میں. وہ بقرۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی وہ گائے جس کا پہلے پارے میں ذکر ہے، جس کا نام ہی ہے جس کی وجہ سے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ اسی گائے کی وجہ سے نام ہے، جس کا واقعہ ہو چکا ہے. وہ حوت یونس، یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے تھے. وہ حمار عزیر، عزیر علیہ السلام کا خچر، حمار گدھا. بیت المقدس سے جس خچر پر بیٹھ کے عزیر علیہ السلام گزرے تھے اور بخت و نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. آپ بھی اس لشکر میں گرفتار ہو کے چلے گئے. بعد میں آئے تو دیکھا کہا یہ شہر اب کیا دوبارہ آباد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی تھی 100 برس میں، وہ خچر بھی آپ کے ساتھ 100 برس بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تھا. یہ واقعہ بھی قرآن میں پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں گزر چکا ہے. وَالنَّمْلَةُ سلیمان، اس کا ذکر آئے گا. سلیمان علیہ السلام کی چیٹی، کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا اور چیوٹی نے اپنی بادشاہ چیوٹی نے کہا تھا اپنی چیوٹی سے جلدی سے گزر جاؤ، سلیمان کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے، انہیں پتہ نہ لگے. وہ حدود و بلقیس، اور بلقیس کا حدود وہی بلقیس کا حدود جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس ملکہ سبا کی خبر لایا تھا. وَقَلْبُ اصحاب کہف، اور اصحاب کہف کو پتہ ہے نو. وَنَاقَةُ محمدin صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقہ، وہ اٹھنی جس سے آپ بیٹھا. یہ سب اب اس میں بات، یہ جانور تو جنت تو انسانوں کے لیے بنائے گی، جانوروں کے لیے تو بنا نہیں گی. تو بعد میں فرمایا کہ بعد لوگ نیک تھے پھر خراب ہو گئے. اب جیسے بلم باور پڑھا لکھا آدمی تھا، بعد میں گمراہ ہو گیا. تو بعد میں فرمایا کہ یہ قبض میڑے کی شکل میں سب جائیں گے، چونکہ میڑا جنت سے ہی آیا تھا تو یہ سب جانور میڑے کی شکل میں جائیں گے. اور بعد میں فرمایا جو نیک انسان پہلے نیک تھے بعد میں گمراہ ہو گئے ان کی شکل میں یہ لوگ جائیں گے. بہرحال جو بھی ہو، تو مشکات الانوار نام کی کتاب ہے، اس میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے. بہرحال سگے اصحاب کہف چند روز
پے نیکاں گرت مردم شد. تو مردم شد کا مطلب یہ کہ ان کی ماہیت نہیں بدل گئی تھی. ایسا نہیں کتا وہ اس کی ماہیت بدل گئی ہو وہ انسان ہوگا, نہیں, نیکوں کی صحبت سے اسے نیکوں کا مقام مل گیا. نیکوں کی صحبت سے اسے نیکوں کا مقام ملا. اور سیدنا امام حسن بصری نے ہماری ہدایت کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے, امام حسن بصری ایسے امام ہیں جو صوفیہ کے بھی امام کہلاتے ہیں اور محدثین کے بھی امام کہلاتے ہیں. محدثین اور فقہا کے بھی امام ہیں. جلیل القدر تابعی ہیں آپ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال باقی تھے, اسی وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں. اور اس کے بعد کافی آپ نے عمر پائی, 107 برس, غالباً 107 ہجری میں آپ کا وصال ہوا یا اس سے زیادہ. تو بڑے بڑے صوفیہ کے آپ امام ہیں, کئی سلسلوں میں آپ کا نام آتا ہے. اور مولا علی کی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مولا علی کی آپ نے صحبت اٹھائی صوفیہ کے نزدیک اور مولا علی سے خلافت پائی. تو امام حسن بصری نے بہت سی چیزیں ایسی بیان کی. اسی میں فرماتے ہیں حسن بصری کہ فی القلب اشر و خصال, کتے تفسیر کے بھی امام ہے وہ. تو اس آیت کی تفسیر میں آپ آ کے کتا کئی دن بھوکا بنا رہے, وہ اپنا وقت گزار لیتا ہے بھوک رہے. تو فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے اندر بھوک کی قوت پیدا کرے, اور وہ بھوک سے چلاتا نہیں ہے, چیختا نہیں ہے. کہتے ہیں کتے کا کوئی خاص مکان بھی نہیں ہوتا ہے. تو مومن کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مکان کا محتاج نہ بنائے, متوقع لینے کی کوشش کرے. فرماتے ایک خوبی اس میں یہ بھی ہے کہ وہ رات کو بہت کم سوتا ہے. لا ینام الا قلیلا. اور جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ یا تو رات کو سوتے ہی نہیں تھے, اور سوتے تھے تو بہت کم سوتے تھے. کم سونا یہ محبین کی علامت ہے. جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں وہ یا تو رات میں سوتے نہیں ہیں, اور سوتے ہیں تو بہت کم سوتے ہیں. کہتے ہیں والرابع اذا مات لا میراث. اور کتا جب مرتا ہے تو کوئی مال نہیں چھوڑتا ہے. یہ زاہدین کی علامت ہے. تو یہ تو ہم بالکل ایسا نہیں ہے. ظاہر بات ہے انسان کی جب اولاد ہے, وارث ہے, تو کوشش یہی کرے کہ ہم کچھ چھوڑ کے بنیں, مطلب اپنے وارثوں کو, اپنے اولاد کو دوسروں کے سہارے چھوڑ کے نہ جائے. لیکن بہرحال زہد جسے کہتے ہیں, زہد کا مطلب استغنا یہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. کہتے ہیں ایک خصلت کتے میں اور ہے, وہ اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں ہے. والخامسۃ انہ لا یترک صاحبہ وان ضربہ وجفاہ. کتے کی خصلت ہے جس کے ہاں وہ پلا ہو, جس نے اس کو پال لیا ہو, وہ 1000 مارے لیکن وہ اس کو چھوڑتا نہیں, 1000 زیادتی کرے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ سچے مریدوں کی علامت ہے. جو سچے مرید ہوتے ہیں شیخ کے, اپنے مرشد کے, تو وہ 1000 بھگانے کی کوشش کرے اپنی خانقاہ سے, وہ بھاگتے نہیں ہیں. اور اس طرح کے بہت سے مریدوں کا بہت سے شیوخ نے
اور بہت سے اساتذہ نے امتحان لیا. فرماتے ایک صفت کتے میں یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑی سی جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے. تھوڑی سی جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے, کچھ جگہ اسے مل جائے وہ اتنے پہ راضی ہو جاتا ہے. انہ یرضی من الارض بادنی الاماکن, اور تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ جائے, یہ انسان کے متواضع ہونے کی علامت ہے. مطلب دوسرے کو بھی بیٹھانے کی کوشش کرے. محفل ہے, مجلس ہے, خاص طور سے سفر میں, بسوں کا سفر ہو رہا ہے, ٹرین کا سفر ہو رہا ہے, بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے کہ میرے پاس کوئی دوسرا نہ گزر سکے. کتا تھوڑی سی جگہ میں راضی ہو جاتا ہے بیٹھنے کے لیے. ایک بات آ گئی یہاں پر, اہل فضل رسول اللہ فرماتے اہل فضل کو مجلس کی بات آ گئی کہ تھوڑی سی جگہ پہ. حدیث میں آیا اس حدیث کو فقی ابو اللیث, سیدنا فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بستان العارفین تصوف کتاب اس میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس صحابہ کی موجود, اللہ پاک کے پیارے حبیب کے ارشادات فرمودات صحابہ سن رہے ہیں, ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی دیگر بڑے بڑے اجلہ صحابہ عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین فلاں 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 سب بیٹھے ہوئے ہیں, بیان ہو رہا ہے. مولا علی تھوڑا لیٹ آئے. مولا علی جیسے ہی مجلس میں آئے تو ابو بکر کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ. تو رسول اللہ نے فرمایا یعرفوا اہل الفضل اہل الفضل, جو اہل فضل ہوتے ہیں وہی اہل فضل کو جانتے ہیں. ارے بے عزت کسی کی عزت کو کیا جانے گا؟ بے عزت لوگ ذرا ذرا میں باعزت لوگوں کو بے عزت کر دیتے ہیں. ایک خصلت اور ہے اس میں, جب اس کی جگہ پہ دوسرا غالب آ جائے تو بہت زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے. وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسری جگہ چلا جاتا ہے. پھر اور ایک خصلت اور ہے کتے میں, فرماتے حسن بصری کہ کھانا حاضر ہوتا ہے وہ دور بیٹھ کے تکتا رہتا ہے. مسکینیت بھی اس میں پائی جاتی ہے. میرے یار کتے میں وفاداری, اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے. ایک کتاب ہے عجائب المخلوقات. آج کل اب اس میں بھی کتوں کے ذریعے سے چوری کا پتہ لگایا جاتا ہے, قاتل کا پتہ لگایا جاتا ہے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, کتے میں یہ صفت پائی جاتی ہے. کہتے ہیں ان شخصن قتل شخصن باصفہان والقاء فی بیر والمقتول کلب. ایک شخص نے ایک شخص کو مار دیا اور ایک کنویں میں ڈال دیا, اور جو مارا گیا مقتول تھا اس کا ایک کتا تھا, وہ دیکھتا رہا سب, وہ سب دیکھتا رہا, اور اس کنویں میں ڈال کے اس نے کنویں کو اوپر سے بند کر دیا. فکانا یاتی کل یوم راسل بیرے, تو کتے کا کام یہ تھا کہ روزانہ وہ کنویں کے پاس آتا تھا اور مٹی کو ہٹاتا تھا اس سے, اور لوگوں کو اشارہ کرتا تھا, ہٹاتا تھا. اور جب وہ قاتل گزرتا تھا تو اس پر بھونکنے لگتا تھا. وہ جب یہ بات مسلسل ہوتی رہی, کئی دن تک ہوتی رہی, تو لوگوں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے, دیکھیں ذرا.
جب کھودا تو وہ مقتول نکل آیا، اور جو قاتل گزرتا تھا اسی پر بھوکتا تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے اقرار کیا ہاں میں نے یہ کام کیا۔ تو اس سے پتہ لگا، یہ جو کتوں کے ذریعے سے یہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہے، کتے میں اس طرح کی خصلت ہوتی ہے۔ خیر، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَبِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ فِرَارًا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے، غور کریے، وہ اصحاب کہف جو غار میں سو رہے ہیں، خدائی روب، قدرتی روب اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے ان کو۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے خطاب اپنے حبیب کو، لیکن اسے مراد ہے قاری، سامع، ایک قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، سن۔ اگر تو ان کو دیکھے گا، اگر تو ان کا معائنہ کرے گا، یعنی ان پر نظر ڈالے گا، تو مارے روب کے تو بھاگ کھڑا ہوگا اور تیرا سینہ روب سے بھر جائے گا۔ بعض لوگوں نے فرمایا یہ وجہ اس لیے ہے کہ ان کے ناخن بڑے بڑے ہو گئے تھے، ان کے بال بڑے بڑے ہو گئے تھے، اس وجہ سے ایسا ہے۔ لیکن بعض نے فرمایا نہ، یہ اللہ تعالی نے ان کو روب دیا تھا، قدرتی روب دیا تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مروی ہے، روم کا علاقہ انہی کے زمانے میں، تو روایت میں آیا ہے کہ ان معاویہ انہ غزا الروم فمر بالکہف فقال لو کشف لنا عن ہؤلاء فنظرنا الیہم۔ تو میرے معاویہ نے اپنے لشکر سے کہا، جب اصحاب کہف کی غار سے گزرے، ذرا سے کھولو، ذرا ہم ذرا دیکھیں ان کی حالت کو، فنظرنا، ان لوگوں کو دیکھیں۔ تو ان کے ساتھ میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی ان کے ساتھ میں تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لیسا لکا ذالکا، آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ غار کو کھول کر کے ان کو دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو تم سے بہتر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اس سے پتہ لگا کہ ہر چیز کے دیکھنے کی جرت نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کے دیکھنے کی۔ جیسے بہت سے لوگوں نے ہمت کی، ارادہ کیا، عرض کی رسول اللہ سے ہمیں جبرائیل کو دکھایا جائے، تو کیا ہر انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ جبرائیل کی اصلی شکل دیکھ لے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لیسا لکا ذالک قد من اللہ من ہوا خیر منک، اللہ تعالیٰ نے تو ان پر نظر ڈالنے سے ان کو روک دیا ہے جو تم سے بہتر تھے امیر معاویہ۔ بعض باتوں میں امیر معاویہ نہیں مانے، انہوں نے چند لوگوں کو بھیجا، جب چند لوگ گئے وہاں پر غار کو کھولنا چاہا تو ایک ایسی آواز یا ایسی ہوا آئی جس سے وہ سب، ایسی آگ آئی جس سے وہ سب، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تبھی لوگوں نے ان کو دیکھا، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو ان کو نہیں دیکھ سکے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روب دبدبا اللہ تعالیٰ اپنے اس امت کے اولیاء کو بھی دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے ایک صوفی تھے، اللہ والے تھے، ان صوفی نے اللہ والوں کو، ایک ولی کو دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے، ان کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہے، تو جو دیکھتا تھا وہ بدوش ہو جاتا تھا۔ حضرت مخدوم جانیہ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے، اور بہت سے اولیاء اللہ کے بارے میں یہ مشہور ہے اس امت میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ایسا روب انہیں دیتا ہے یا ان کے لوگوں کو تابع کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، اور ہم نے انہیں بیدار کیوں کیا؟ جو 309 برس بعد بیدار ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہم نے کیوں کیا؟ تو یہ واقعہ ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ گمراہ ہو رہے تھے، قیامت کے عقیدے کا انکار کر رہے تھے، ان کو ایمان دینا منظور تھا، اس لیے ان کو، تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَكَذَلِكَ، دقیانوس تو ختم ہو گیا، برباد ہو گیا،
اس کا نام نشان ختم ہو گیا، وہ مٹ گیا۔ اس کے بعد جب ایک نیک صالح بادشاہ جو بیدروس نام کے تھے وہ آئے، اور اس کے بعد ان کے زمانے میں لوگوں نے حشر جسمانی کا یا قیامت کا یا مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا، تو فرماتا ہے ہم نے اس لیے انہیں زندہ کیا بعثناہم لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ کیسے؟ کیا پوچھیں؟ اس کو بولے کتنے ٹھہرے اس غار میں، کتنے دن رہے اس غار میں؟ تو ان میں سے ایک بولا بس آدھا دن، دوسرے بولے بس ایک دن، کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا ایک دن۔ چونکہ بعض لوگوں نے فرمایا بس صبح کو آئے تو پورا دن، دوسرے دن اٹھے تو ایک دن ہو جائے گا، بعد میں فرمایا عصر کے بعد آئے تھے شام کو اٹھ گئے تو کچھ دن کا حصہ ہو گیا۔ قالوا ربکم عالم بما لبثتم، تو ان میں جو بڑے تھے انہوں نے کہا ہمیں اس میں شک ہو رہا ہے، ہمیں اس میں شک ہو رہا ہے، ہم اس غار میں کتنا ٹھہرے، کتنے دن رہے، یہ ہمارا تمہارا رب جانتا ہے، اس کو ہی خبر ہے کہ ہم اس میں کتنا ٹھہرے۔ اب ایسا کرو فابعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ، جو بیدروس شہر ہے جہاں کے لوگ تھے، وہ افسوس شہر جہاں کے لوگ تھے، شہر میں یہ ورقہ مانے چاندی کہتے ہیں، مراد وہی سکہ جو ان کے پاس تھا۔ ان میں سے ایک صاحب جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ تم کسی کو بھیجو، انہیں املیخہ جو لینے گئے ان کو بھیجا، شہر بھیجو اس سکے کے ساتھ، اور وہ کھانا لے کر کے آئیں، ہم لوگ سو کے اٹھے ہیں اب کھانا کھائیں۔ اللہ اکبر۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، شہر میں جائیں جو حلال، چونکہ ان کے زمانے میں جب وہ سوئے تھے دقیانوس کے زمانے میں حرام و حلال کا فرق بھی اٹھ گیا تھا، دین عیسیٰ پر عمل بالکل ختم ہو گیا تھا، تو اسی شبے کے تحت انہوں نے کہا کہ کھانا حلال لانا، ازکا سے مراد یہاں پر حلال ہے، حلال، حرام مت لانا، مردار مت لانا۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، شہر میں جائیے اور شہر کے سرائے میں جو ہوٹل ہیں وہاں دیکھیے جو حلال کھانا ہو، بستی والوں سے پوچھنا یا ہوٹل والے سے وہی لے کے آنا، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، بابرکت بھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، تو کھانا لے کے آ جائے اس میں سے۔ اب اس کے بعد پھر وَلْيَتَلَطَّفْ، اور آہستہ جانا، آہستہ، کسی کو پتہ نہ لگے تمہارا، خاموشی سے جانا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ کلمہ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ ایسا لفظ ہے، اسی کلمے پر قرآن آدھا ہوتا ہے پورا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے قرآن کا، نصف قرآن، آدھا قرآن ادھر آدھا قرآن ادھر۔ تو اور فا جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تو اور فا جو ہے وہ نصف آخر میں ہے، اور باقی حروف جو ہے وہ نصف اول میں ہے۔ یا پڑھ گئے قرآن پورا حروف کے اعتبار سے، پاروں کے اعتبار سے 15 ادھر ہے 15 ادھر ہے، سورتوں کے حساب سے 114 تو سمجھو نکال دیے، لیکن حروف کے اعتبار سے اسی کلمے پر قرآن آدھا دورہ، نصف قرآن، آدھا قرآن ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس لطیف کا معنی آتا ہے آہستہ، بہت آہستہ، حساب سے جانا۔ وَلَا يُشْعِرْنَ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارا کسی کو احساس نہ ہو، کوئی تمہاری آمد سے واقف نہ ہو، اور اگر کوئی واقف ہوگا يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ، اگر انہیں پتہ لگ گیا يَرْجُمُوكُمْ، تو یا تو تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے، او يعيدوا في ملتهم، یا اپنے اسی کفری دین میں لوٹا لیں گے۔ دین بچا کے ہم اس غار میں آئے ہیں، ذرا حساب سے جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا ان کا ڈر ایمان کا، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں پلٹ گئے۔ او يعيدوا في ملتهم، یا وہ اپنے کفری دین میں تمہیں پھر واپس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا،
اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر پھر ان کے دین میں جانا پڑا تو پھر کبھی کامیابی نہیں. پھر کیا زندگی ہے, کیا جینا ہے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا, پھر کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. اللہ اکبر. یا پھر ایک نقطہ یاد آ رہا, 300 برس یا 309 برس سوتے رہے, کھانے پینے کی حاجت محسوس نہیں کی. 309 برس سوتے رہے, مرے نہیں تھے, نیند ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ, نیند کا غلبہ کر دیا تھا. ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں وَالْعَجْبُ كُلُّ الْعَجَبِ, کہ 3 تعجب, حیرت ہزار حیرت کہ 309 برس وہ سوتے رہے, نہ پانی کی حاجت محسوس کی, نہ کھانے کی ضرورت محسوس کی, لیکن جب بیدار ہوئے تو سب سے پہلے کھانے کی ضرورت پڑ گئی. اللہ اکبر. تو فرماتے تعجب کی بات نہیں ہے. 309 برس یا 300 برس وہ اندر لا رہے تھے. جب بندہ اندر لا ہوتا ہے, جب متوجہ اللہ ہوتا ہے, تو دنیا کی اسے حاجت ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طرف پلٹتا ہے تو پھر اس کو پھر کھانے پینے کی, دنیا میں جینے کے یہ اسباب ہے, اسباب کی ضرورت انسان کو پڑ جاتی ہے. حضرت غریب نواز دیکھیے. اب اس واقعے کو میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی عمر کے بعد عقد کیا تھا, اور صوفی حمید الدین ناگوری آپ کے مرید تھے, ناگور شریف میں جن کا مزار ہے. صوفی حمید الدین ناگوری بہت بڑے قرآن و حدیث کے عالم بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے. قرآن کی تفسیر کا علم تو بدرجہ اتم اللہ پاک نے ان کو دیا تھا. 60-65 برس غریب نواز نے کبھی دنیا کی طرف توجہ نہیں کی, پوری زندگی توکل میں گزار دی. لیکن جب عقد فرمایا تو ضرورت پڑی. ظاہر بات ہے, جب عقد کیا ہے تو بیوی کو اب خرچے کی ضرورت ہے, اولاد ہوگی تو اولاد کو بھی ضرورت ہے. تو غریب نواز نے ایک دن فرمایا صوفی صاحب سے, حمید الدین ایک بات بتاؤ, 60 برس تک کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی اور ابھی ہمیں ضرورت پڑ رہی. تو صوفی حمید الدین قرآن کی تفسیر کے عالم تھے, تو آپ نے عرض کی حضور سورہ مریم میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک حضرت مریم بیت المقدس میں رہیں اور ان کے خالو زکریا آتے تھے تو ان کے پاس طرح طرح کے پھل موجود پاتے تھے, تو وہ پوچھتے تھے اے مریم یہ کہاں سے آئے, تو کہتی تھی من عند اللہ, یہ سب رزق اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن جب شکم میں عیسیٰ آئے اور ولادت کا وقت آیا, تنہائی و خلوت نے ستایا, بھوک کی بھی ضرورت ہوئی, تو اللہ تعالیٰ جبریل سے رزق بھیج سکتا تھا, بے شک بھیجنے پہ قادر تھا, لیکن حکم آیا یہ جو کھجور کا درخت ہے مریم اسے ہلاؤ, اسے ہلاؤ. اب تم اسباب دنیا میں آ گئی ہو, اور جب اسباب دنیا میں آئی تو دنیا میں جو پیٹ بھرایا جاتا ہے وہ اسباب سے بھرایا جاتا ہے. اب درخت کو ہلاؤ تب کھجوریں گریں گی, تب ملے گی. حالانکہ جب تک بیت المقدس کے بالا کھانے میں رہی رزق غیب سے آتا رہا. تو انسان جب تک دنیا میں رہے گا اسباب کے تحت رہے گا, تذبذ کی زندگی گزارے گا,
اولاد کی خواہش کرے گا, مکان کی خواہش کرے گا, تو اسے اسباب کے ساتھ چلنا پڑے گا, اسباب کا سہارا لینا پڑے گا. اور جب ان اللہ ہو جاتا ہے, خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, تو پھر غیبی رزق اس کے پاس آنے لگتے ہیں. جب تک یہ اصحاب کہف 300 برس یا 309 برس متوجہ اللہ رہے, نہ انہیں پینے کی ضرورت محسوس ہوئی, نہ کھانے کی ضرورت ہوئی, لیکن جب خدا کی طرف سے پلٹ کے توجہ دنیا کی طرف آئی تو اب رزق کی ضرورت. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ توکل جو ہے, توکل ایک فارسی کا شعر ہے, ایک بزرگ فرماتے ہیں گر توکل کنی درکار کن. لوگ کہہ رہے ہیں توکل نہیں, اگر توکل کرنا چاہتے ہو تو کام کرو. کہتے ہیں گر توکل کنی درکار کن, اگر تو متوکل بننا چاہتا ہے تو کام کر. کام کاشتکار ہے تو کاشتکاری کر, دکاندار ہے تو دکان کھول, ملازم ہے تو ڈیوٹی کر. گر توکل کنی نہیں کنی, اگر توکل کا تو مدعی ہے تو درکار کن, کام کر. کام کشت کن, کاشتکار ہے تو کھیتی کر. کشت کن پس تکیہ بر جبار کن, پہلے کھیتی جوت دانا ڈال, پانی لگا, پھر بھروسہ جبار پر, خدا پہ کر. دکان کھولیے, تالا کھولیے, صفائی کیجئے, سامان مینٹین کیجئے, اور پھر بیٹھیے, ڈیوٹی دیجئے. اب بھروسہ کس پہ کیجئے؟ پہلے دکان نہیں جاؤں گا, میرا بھروسہ اللہ پہ, تالا پڑا رہے گا. رے تو خدا کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ ایک حدیث ہے سرکار کی, القاسب حبیب اللہ. جو لوگ مفت خور ہیں انہیں دھیان دینا چاہیے. وہ کسی بھی شعبے کے ہو, مفت خور, جو محنت نہیں کرتے, بلا محنت کے کھاتے. اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ, محنت کی کمائی کھانے والا اللہ کا محبوب ہے. اپنی محنت کی کھانے والا حبیب اللہ, اللہ پاک کا دوست ہے. مولانا فرماتے, مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں رمز القاسب حبیب اللہ. سنو اب کا سگا ہے فارسی میں, رمز القاسب حبیب اللہ سنو. حبیب اللہ حدیث کا راز سنو. حبیب اللہ القاسب حبیب اللہ, یہ حدیث ہے, اس کا راز سنو. از توکل در سبب کاہل مشہور, توکل کا سہارا لے کے کام سے کاہل مت بن. توکل, بہت سے لوگ کاہل لوگ کس سے ہے, ہمارا توکل اللہ پہ ہے. کسی نے صدقے پہ تکیہ کر لیا, کسی نے زکات پہ, کسی نے نقلی رسیدوں پر, کسی نے کسی پہ کر لیا. لا ارے از توکل در سبب کاہل مشو, کہتے ہیں توکل کا سہارا رہ کے کام سے کاہل مت بن. اب میں باقی آیات کی انشاءاللہ میں آئندہ اتوار کو عرض کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.